آج وہ تھکا دینے والا دن گزار کر دارالامان کی چھت تلے آئی تھی۔ یہ وہ سائبان تھا جہاں پہنچ کر دل میں خوشی کا احساس سر نہیں اٹھاتا تھا۔ خوشی تو بس اپنے گھر کی چھت تلے ملتی ہے، چاہے وہ گھر خستہ حال ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں آ کر وجود کی تھکن مزید دو چند ہو جاتی تھی۔ وہ کم عمر لڑکی تیزاب گردی کا نشانہ بنائی گئی تھی۔ میڈم، اقرا بار بار اس کی حالت دیکھ کر تعصب سے سر ہلا رہی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھنے کے بعد رکی نہیں تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ واش بیسن پر جھکی وہ مسلسل کھانس رہی تھی، آنکھوں میں پانی بہہ رہا تھا۔ اگر اس نے کچھ کھایا ہوتا تو غذا کو کب کا اگل چکی ہوتی، مگر خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اسے کیب بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بگڑی حالت کے ساتھ واش روم سے برآمد ہوئی تھی۔ مس خالدہ نے اسے تعصب سے دیکھا۔ تمہیں اب تک اس سب کی عادت نہیں ہوئی؟ انہوں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے 2 گھونٹ پانی حلق سے اتار کر پوچھا۔ 1 سال پہلے شک کی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی تھی، بچے بھی رکھ لیے تھے۔ اب سابقہ شوہر کے دوست سے دوسری شادی کر رہی تھی۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اس بیچاری کے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ چھوڑ تو چکا تھا، پھر کیوں؟ اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی۔ کہتا ہے بد کردار تھی، غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا ہے، خالدہ تنفر سے بولی۔ پولیس نے پکڑا نہیں اسے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ نہیں، فی الحال تو مغرور ہے، اور وہ خود بھی پولیس والا ہے۔ مفرور ہے، بات صاف تھی۔ ادارے دیانتداری سے کام کر رہے ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ لوگوں میں قانون کا خوف ختم ہو گیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق۔ ظالم ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور ادارے مظلوم کو انصاف دلانے میں ناکام ہیں۔ ہم بس داد رسی کر سکتے ہیں۔ مس خالدہ افسردہ تھی۔ وہ پہلے جیسی ہو جائے گی؟ اس کا چہرہ ناقابل شناخت تھا، اور وہ تیزاب گردی سے بے انتہا ڈرنے والی اب بھی کانپ رہی تھی۔ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس کچھ سرجریوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر اسے ذہنی طور پر نارمل ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ تم خود کو سنبھالو، میڈم کو تمہاری بہت فکر ہے، اور مغیث سر کو بھی۔ وہ تو آ رہے تھے تمہیں دیکھنے، مگر میڈم نے منع کر دیا۔ وہ لب بھیج گئی۔ مس خالدہ کے جانے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی آستین اوپر کی تھی۔ اس کے بازو پر بدنما نشان تھا، خوبصورت وجود پر بدنما دھبا۔ یہ داغ اسے اپنی بے وقتی اور اہانت کا احساس شدت سے دلاتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس نشان کو اپنے وجود سے نوچ کر پھینک دیتی، ذہن سے ہر اذیت ناک یاد کو کھرچ دیتی، مگر یہ سب اس کے اختیار سے باہر تھا۔ وہ اس دن سے ہی تو ڈر کر کبھی پلٹی نہیں تھی۔ اگر اسے بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا تو وہ شاید زندہ نہ رہ پائے، اور وہ خود موت کو گلے لگانا نہیں چاہتی تھی، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو خدا کو ناپسند ہو۔ غم، دکھ، تکلیف، حتیٰ کہ بے سر و سامانی میں بھی اس نے کبھی حواس نہیں کھوئے تھے، خدا کے حکم سے انحراف نہیں کیا تھا۔ زندگی میں کبھی مایوس ہو کر غلط راہ کا انتخاب کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنی آستین واپس نیچے کر لی۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارے چہرے کا یہ حال نہ کروں تو اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ خود اس چہرے کو بگاڑ دے گا۔ ایسی عورت کو مرد غیرت کے نام پر قتل کر دیا کرتے ہیں، معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ویسے بھی اب پلٹنے کے لیے کوئی وجہ رہی نہیں۔ اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو؟ اس کی اپنی ہی چیخ کی آواز اس کی یادداشت میں محفوظ تھی، وہ جیسے ابھی کل کا واقعہ تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس آواز سے پیچھے چھڑانا چاہا تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ کبھی کبھی آوازیں قبر تک پیچھا کرتی ہیں۔ ناراض ہو؟ وہ اس کی آہٹ سن کر بھی تندہی سے ناشتہ کرنے میں منہمک رہی۔ اس سے زیادہ دنیا میں جیسے کوئی اور ضروری کام تھا ہی نہیں۔ وہ اس کا انتظار کرنے کے بجائے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی کرسی کے عقب میں آ کر رکا تھا، پھر اس کی طرف قدرے جھک کر مستفسر ہوا۔ اس پر جیسے کوئی آسمان سایہ فگن ہو گیا ہو۔ وہ بالکل اسی طرح بلند اور مضبوط تھا۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی؟ اس نے سلگ کر پوچھا۔ میں ایک ای میل چیک کر رہا تھا، تم نے اتنا اہتمام کر کے مجھے ناشتے کے لیے بلانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے بولا۔ اچھا، ای میل؟ مجھے لگا آپ اپنی بیوی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوں گے۔ بات کے اختتام پر وہ جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ تم نے طنز کرنے کی کوئی اسپیشل کلاس جوائن کی ہے؟ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ کلاس کہاں جوائن کروں گی، میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، آپ کی بیوی کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں۔ وہ پھر ڈھنڈے ڈھار لہجے میں بولی تھی۔ ہو کیا گیا ہے صبح صبح جو اتنا بھڑک رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے لبوں سے لگانے لگا۔ یہ میرا جھوٹا ہے، زیز نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا جیسے جوس میں زہر ہو۔ وہ پرانی کہاوت تو سنی ہوگی کہ جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے جوس کا سپ لے کر کہاوت یاد دلائی۔ زیز کا چہرہ بجھ گیا۔ محبت تو آپ کو رائنا سے ہے، وہ خوبصورت بھی ہے اور آپ کو بہت عزیز بھی۔ وہ اپنی زبان کے تیر چلا رہی تھی، لیکن دراصل بہزاد پر اس کے دل کی جلن آشکار ہو کر محبت کا بھید کھولنے لگی۔ یا خدا، کسی جگہ پھنس گئے کیا؟ پھنس گیا ہوں میں، ایک کو بناؤں تو دوسری خفا ہو جاتی ہے۔
یار تم بھی عزیز ہو، اور ذرا اپنی صورت دیکھو، کسی سے جلنے کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ لاجواب ہو کر چپ ساتھ گئی۔ بہزاد اطمینان سے اس کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا کر ناشتہ کرنے لگا۔ وہ منہ کھول کر اس کی بے تکلفی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کر لو تم بھی ناشتہ، مجھے دیکھ دیکھ کر نظر لگانے کی در پہ ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنے کپ میں چائے ڈالی تھی۔ وہ اس شخص کی مہربانیوں سے خائف ہو رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بے اتنائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کچھ دیر ہی رکا تھا۔ اس کے جاتے ہی عزیز بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اتنے دنوں میں اسے ایک بار بھی کسی نے یاد نہیں کیا تھا۔ صبح سے اسے امید تھی وہ ضرور اس سے ملنے آئے گی یا پھر فون کرے گی، مگر یہ خیال بھی باطل ثابت ہوا۔ آج بھی اسے تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر گلاس وال سے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو تکتی رہی، پھر سڑک کے اس کنارے سے اکتا کر وہ LED آن کر کے بیٹھ گئی۔ ذہن صاف سلیٹ بنا ہوا تھا۔ دل کی سرزمین پر بہاروں کے قافلے اتر رہے تھے۔ محبت اس پر مہربان ہوئی تھی، مگر وہ قسمت کی ستم ظریفی سے خوف زدہ ان بہاروں کے استقبال کے لیے دل کے کوڑ کھولنے سے احتراز برت رہی تھی۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر وہ چونکی۔ کون آ گیا؟ بہزاد شام تک آنے کا کہہ گیا تھا اور کسی کی آمد کی توقع نہیں تھی اسے۔ کہاں ہے وہ چڑیل؟ میرے بیٹے پر قابض ہو کر سمجھتی ہے میں اسے سو چین سے رہنے دوں گی؟ یہ پاٹدار آواز کسی اور کی نہیں، الماس بیگم کی تھی۔ انہوں نے رائنا سے اس گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ بیٹے سے اس متعلق بات کرتے ہوئے وہ گھبرا رہی تھی، مگر عزیز کا چین و سکون غارت کرنا بھی ضروری تھا۔ عزیز ان کی آواز سن کر بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ دل کسی پاتال میں ڈوب کر ابھرا۔ ملازمہ انہیں جانتی نہیں تھی، مگر تعارف ایسا تھا کہ دروازے سے باہر روک بھی نہ سکی۔ دیکھیے میڈم، آپ اس طرح شور نہ کریں، ملازمہ منمنا کر انہیں بس ٹوک ہی سکی۔ میں شور نہ کروں؟ میرے بیٹے کا گھر ہے، میرا جو دل چاہے گا وہ کروں گی۔ وہ تیز تیز چلتی لاؤنج میں آ کر رکی تھی۔ اسے نکسک سے سجے دھانی رنگ کے جدید تراش خراش کے مہنگے لباس اور نازک سی جولری پہنے دیکھ کر ان کا خون کھول گیا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہمیشہ کے لیے بس یہاں گئی ہو۔ بس میرے بیٹے کا دل بھر جائے، پھر دیکھنا کیسے نکال باہر کروں گی تم کو۔ اس شکل کو وہ پلٹ کر دیکھے گا بھی نہیں، نفرت کرے گا تم سے۔ عزیز اس نفرت کے چابک سے روح کو ادھرتا محسوس کر رہی تھی۔ آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ اس کے حلق سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ کیوں نفرت کرتی ہوں؟ کیونکہ اس شکل کو دیکھ کر یاسمین اور یاور خان کا خیال آتا ہے میں ان دونوں سے نفرت کرتی ہوں۔ ان کی بیٹی کا وجود اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال پھینکنے کا وعدہ میں نے خود سے کیا ہے۔ بہت جلد میں تمہیں اسی طرح بہزاد کی نظر میں دو کوڑی کا کر دوں گی، جیسے تمہاری ماں کی وقت تمہارے باپ کی نظر میں تھی۔ وہ چنگاڑ رہی تھی۔ میڈم آپ اگر خاموش نہیں ہوئی تو مجھے سر کو کال کر کے بلانا پڑے گا۔ عزیز کا بجھا چہرہ دیکھ کر ملازمہ گھبرا گئی۔ بلا لو، اچھا ہے آج یہ قصہ ختم ہو جائے، میرا سعادت مند بیٹا تمہیں نہیں رکھے گا۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ یاد رکھنا بہزاد تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے ایک وجہ کافی ہوگی، تمہارے باپ سے اس کی دشمنی تمہاری طلاق کی وجہ بنی۔ میرے بیٹے پر حملہ کرایا ہے یاور خان نے، اس کی بیٹی یہاں عیش کرے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس کا دل ان اندیشوں سے لرزتا رہتا۔ الماس بیگم کے ارادے اس کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ وہ الماس بیگم کا بیٹا تھا، ان کا یقین بیجا نہیں تھا۔ عزیز کی فرما برداری اور تابعداری کی اعلیٰ مثالیں دیکھ چکی تھی۔ ماں کے حکم پر وہ اس کے لاتعلق رہا اور باپ کے حکم کی پاسداری میں اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ آپ جائیں، اپنے بیٹے کو حکم دیں، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے اپنے اختیارات کی حد مت باور کروائیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ میں ابھی بتاتی ہوں اپنے اختیارات کی حد، مجھے جانے کا کہے گی؟ وہ عادت کے مطابق بپھر کر اس کی سمت بڑھی تھی اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر وہ ڈری نہیں تھی۔ اس نے الماس بیگم کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب اور نہیں، بہت سہ لیا آپ کے مظالم۔ بہزاد اگر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، مگر میں یہ اہانت نہیں برداشت کروں گی۔ اس کی نازک انگلیوں میں اتنی طاقت پہلے بھی تھی کہ وہ اپنی طرف اٹھنے والے ہاتھ روکتی، لیکن یہ جرأت اس نے اس چھت تلے کھڑے ہو کر کی تھی جہاں سے کوئی اسے ہاتھ پکڑ کر نکال نہیں سکتا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، میرا ہاتھ پکڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اس گھر کی مالکن ہے تو؟ میں بہزاد کو بتاؤں گی تم نے میری بے عزتی کی ہے، میرا ہاتھ توڑ دیا پکڑ کر۔ وہ آپے سے باہر ہو کر اس پر جھپٹنا چاہتی تھی، مگر عزیز نے اس بار بھی اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ ممانی جان، میری ایسی تربیت نہیں ہے، میں کسی بڑے سے بدتمیزی… بس بس، بہت دیکھ لی میں نے تمہاری تربیت، تمہاری کیا اوقات ہے، وہ تو میں تمہیں بتا کر رہوں گی۔ وہ ان سے کہاں تک الجھتی؟ ایک طرح سے وہ اسے اکسا رہی تھی۔ اگر وہ بدلے حاضی کی مرتب ٹھہرتی تو ضرور بہزاد کی طرف سے اسے معتوب قرار دیا جاتا۔ اس کی تربیت اور اقتدار اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ان کی سطح پر پہنچ کر انہیں آئینہ دکھائے۔ وہ ان کے ایک طرف سے ہو کر جانے لگی تھی، مگر انہوں نے اس کا بازو بری طرح دبوچ لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہے؟ ابھی تو بڑی ہمت دکھا رہی تھی۔ وہ ان کے جارحانہ انداز پر بلبلا اٹھی تھی۔ ملازمہ آگے بڑھ کر اسے ان کے چنگل سے نکالتی اس نے جھٹکے سے اپنے بازو ان کی گرفت سے نکالا۔
آپ کے ظلم و بربریت کو میں بہزاد سے نہیں چھپاؤں گی اور نہ ہی آپ کے ظلم پر خاموش رہوں گی، وہ پہلی بار اونچی آواز میں بولی تھی، مگر پھر وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ نفرت کا مقابلہ کرنا نازک دل لوگوں کے لیے ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی تھک گئی تھی، ان تیروں کے سامنے بہزاد کی کوئی عنایت ڈھال نہیں بنی تھی۔ وہ شجر سایہ دار صحیح، مگر نوائز عزیز یاور خان کے نصیب میں سخت دھوپ میں آبلہ پائی کا سفر تھا۔ تم نے بالکل تیر و ہدف نسخہ استعمال کیا ہے، تم سانس سے بنا کر رکھو، وہی اسے دھکے دے کر نکالے گی۔ رائنا مطمئن تھی، اس کی ماں اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ والد پہلے تو اس کی لالچ اور سازش طبیعت سے عاجز تھے، مگر اب انہیں بھی بیٹی کا طریقہ کار درست لگنے لگا۔ انہیں بھی میں جانتی ہوں، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہی ہیں، مجھے بھی نکال باہر کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ اصل میں تو اس امیمہ کو لا کر بچانا چاہتی ہیں وہ۔ ایک تو ہے بھی وہ حد سے زیادہ سفید، اسے دیکھ کر تو مجھے غصہ آتا ہے۔ بہزاد کے خاندان میں سبھی اتنا فیئر کمپلیکشن رکھتے ہیں، ایک میرا ہی رنگ دبتا ہوا ہے۔ اس کی حاسدانہ فطرت اسے ناشکری پر اکساتی تھی، حالانکہ وہ بھی بہت خوبصورت نہ صحیح مگر اچھی صورت کی تھی۔ ارے گوری چٹی تو وہ عزیز بھی ہے، مگر اس کی ماں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے، اور وہ امیمہ بہزاد کو پسند نہیں۔ رنگ روپ سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز عقل ہے، اور مجھے یقین ہے میری عقل مند بیٹی راج کرے گی۔ رائنا نے رعونت سے سر جھٹکا۔ اس عزیز کا جادو بہزاد کے سر سے ایسا اتاروں گی کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ ضیا آ جائے ایک بار، جھوٹ کو حقیقت بنا کر رہوں گی۔ غزالہ نے بیٹی کو داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ اسی وقت فون بجنے لگا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر لگانے کا اشارہ کیا۔ رائنا نے ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ رائنا، اچھا سبق سکھا دیا ہے میں نے اسے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس میں بڑی اکڑ آ گئی ہے۔ میں نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، میرا بس چلتا تو اسے دھکے دے کر نکالتی اور کہہ دیتی کہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مگر تم نے بتایا تھا وہاں CCTV لگے ہیں اور سیکیورٹی بھی سخت ہے۔ اپنے بیٹے کی نگاہ میں اپنا مقام نہیں کھونا چاہتی، ورنہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل نہیں۔ ماں نے رائنا کو اشارہ کیا۔ دیکھ لو نفرت کی حد، آپ کے گھر میں تھی تو آپ سے کچھ ہوا نہیں، اب کیا کریں گی؟ اور ویسے بھی آپ کو اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے کا شوق تھا، اب دیکھ لیا کیسے عیش کر رہی ہے۔ ہم تو بس ہاتھ مل رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا اور میرا شوہر اس جادوگرنی کے قابو میں ہے۔ رائنا نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ تم دیکھتی جاؤ، اسے ایک بار پھر اسی گھر میں آنے پر مجبور کر دوں گی، اور اس کے بعد اس کا پتہ کاٹوں گی۔ ان کے مذموم ارادے قسمت کی چال سے مشروط تھے۔ میں بھی انتظار میں ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا۔ انہوں نے 2-4 مزید باتوں کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ آگ دہک رہی تھی ان کے دل میں۔ ملازمہ کو پیسے دے کر اپنا ہم نوا بنانے کی بھی کوشش کی، مگر ملازمہ دیانت دار تھی، اسے صاف منع کر دیا۔ زیادہ اصرار پر صاحب کو بتا دینے کی دھمکی بھی دی۔ اس دھمکی نے انہیں محتاط کر دیا تھا اور جلد ہی وہاں سے نکل گئی۔ بیٹے کا گھر تھا، وہ وہاں رک بھی سکتی تھی، مگر بیٹے نے انہیں منع کر دیا تھا، اور وہ دیکھ کر آ گئی تھی کہ وہ کسی بہت بڑے گھر میں نہیں رہی۔ مگر عزیز کی خود مختاری اور مالکانہ حقوق کیسے برداشت کرتی؟ ان کا ذہن اس نہج پر سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اسے زندہ درگور کر دیں۔ وہ فقط انتقام کا نشانہ تھی، اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس بات کی سزا جھیل رہی ہے۔ ہمت تو کرنی تھی اس نے الماس بیگم کی نفرت کے خلاف بولنے کی، مگر وہ جانتی تھی ان کے خلاف سینہ سپر ہو کر ان کی نفرت کو دو چند کر دیا ہے۔ وہ اسے زک پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کیے بیٹھی رہی۔ ملازمہ کے وقتاً فوقتاً دروازہ بجانے پر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن بہزاد کی آمد پر اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی رقم تھی۔ السلام علیکم۔ وہ دروازہ کھول کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد کے سلام کا جواب بھی منمنا کر دیا۔ امی کی آمد غیر متوقع تھی، مجھے میڈ نے بتایا کہ وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے یہ یاد دلایا ہے کہ آپ کی زندگی میں میری حیثیت صفر ہے۔ وہ جب چاہیں گی مجھے آپ کی زندگی سے نکال دیں گی۔ عزیز نے اس کی بات قطع کر کے سرد لہجے میں کہا تھا۔ کوئی تمہیں میری زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے متعلق میں ان سے پوچھ لوں، یہ باتیں وہ آئندہ نہیں کریں گی۔ عزیز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بہزاد آفریدی، کم عمر میں ہوں، مگر سادگی میں آپ کا ثانی نہیں۔ اگر انہوں نے یہ سب کہنا چھوڑ بھی دیا تو بھی مجھ سے نفرت نہیں چھوڑیں گی، اور نہ صحیح سازشیں کرنا چھوڑیں گی۔ کسی نہ کسی طرح میں ان کے عذاب اور آپ کی بے اعتنائی کا نشانہ بنتی رہوں گی۔ وہ اسی سرد لہجے میں بولی تھی۔ میری بے اعتنائی میرا جرم ہے، تم اس جرم کو جو چاہے سزا دو، مگر یقین رکھو اب یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، نہ ہی میں تم پر کوئی ظلم و زیادتی برداشت کروں گا۔ یہ آخری بار تھا، اب امی کا رویہ تم تبدیل ہوتا دیکھو گی۔ اگر انہیں بیٹا عزیز ہے تو اس کی عزیز از جان بیوی کو بھی عزیز رکھنا پڑے گا۔ عزیز کا چہرہ یک بار کی گلاب کی طرح سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارنا چاہا تھا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور انہیں کہا تھا کہ اب ان کے مظالم برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہیں تو بے شک چھوڑ دیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلا جھجک اپنا جرم بتا گئی تھی۔ تمہیں پورا حق ہے خود پر
اٹھا ہاتھ روکنے کا، اور کسی کا ظلم سہنے کی ضرورت نہیں، بیجا بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ قسمت مہربان ہو جائے تو خاک سے بھاگ کھل جاتے ہیں، راکھ سے ساکھ بن جاتی ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ بات ذہنشی کر لو، اس نے سخت لہجے میں باور کرایا۔ وہ آپ سے میری شکایت کریں گے، اس نے مزید اضافہ کیا۔ وہ کیا کریں گے، کیا کہیں گی، مجھے پتا ہے۔ تم بے قصور ہوتے ہوئے بھی ان کے عذاب کا نشانہ بنتی ہو۔ وہ میری ماں ہیں، ان کا احترام میں دنیا میں سب سے زیادہ کرتا ہوں، اور یہی چاہوں گا کہ تم بھی انہیں عزت دو، مگر تمہیں وہ سختی سے ٹریٹ کریں، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ طرفداری عزیز کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ میں ان کی عزت کرتی ہوں، مگر وہ بابا کے قصور میرے حساب میں ڈال کر مجھ سے نفرت کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ان کا دل میری طرف سے صاف ہوگا۔ ان کا دل جیتنے کے لیے خاموشی سے ان کی ہر بات سہ لی، مگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے آپ کو قابو کر لیا ہے، اور وہ اور بھی شکایتیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن بہزاد اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ قابو تو کر لیا ہے تم نے ان کے بیٹے کو، اب شکایت تو انہیں ہوگی۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو زندگی کا یہ وقت اس یقین پر ثابت قدمی سے گزار دو کہ میں تم پر یقین کرتا ہوں، اس نے عزیز کو یقین دلایا۔ اگر آپ ایسے ہی تھے تو مجھے وہاں بے یار و مددگار کیوں چھوڑا؟ اس کے دل سے یہ بات نہیں نکلتی۔ چھوڑا نہیں تھا، اگر چھوڑا ہوتا تو ہمیشہ وہاں تمہارے لیے موجود نہ ہوتا۔ بس گریز برتتا رہا، بے اتنائی بڑھتی تھی۔ وہ آنکھوں میں برہمی لیے اسے دیکھتی رہی۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ تم بھی مجھ سے وہی سلوک کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ اس نے عزیز کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس اپنی امی کو سمجھائیں، مجھ سے ان کی نفرت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ نظر چرا کر گویا ہوئی۔ تم سے تو محبت کی بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ خیر اب منہ ٹھیک کرو اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ وہ ٹرے میں بھاپ اڑاتے کافی کے مگ کے ساتھ سینڈوچز، نگیٹس اور کباب رکھ کر لائی تو وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ بیڈ پر سوٹ کیس کھلا ہوا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر وہ مستفسر ہوئی۔ نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ عزیز نے اس جواب پر سیدھے ہوتے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ پھر وہی خدشہ ذہن میں در آیا۔ وہ رائنا کے گھر تو نہیں لے جا رہا؟ اور وہ اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال جاننے لگا تھا۔ اس کے قریب آ کر اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ بے فکر رہو، رائنا کے ساتھ نہیں رہو گی تم، ہم ہنی مون ٹرپ پر جا رہے ہیں۔ اس کے جواب نے ایک پل کو اسے مطمئن کیا، اور دوسرے لمحے وہ سٹپٹا گئی۔ مگر مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے اعتماد میں سر منہ فرق نہ آیا، دل کی دھڑکن پر قابو نہ سہی، چہرے کے تاثرات پر اختیار تھا۔ کیوں نہیں جانا؟ ہمارا حق ہے کہ ہم خوش رہیں، خوش رہنے کے مواقع ڈھونڈیں، عام شادی شدہ جوڑوں کی طرح گھومیں پھریں۔ وہ بے دلی سے سر جھٹک گئی۔ ہمارے جانے سے سب ناخوش ہوں گے، آپ کی بیوی اعتراض کرے گی، بلکہ ہنگامہ کرے گی، اور مومانی جان آسمان سر پر اٹھا لیں گی۔ وہ اسی جان لیوا انداز میں مسکراتا رہا۔ عزیز کے بے اعتنائی برتنے کے دعوے یوں ہی تو خاک میں نہیں ملے تھے۔ اس کی مسکراہٹ تو پتھر کو موم کر دے۔ وہ تو تھی ہی موم کا پیکر جسے بہزاد کی محبت کی تپش پگھلا رہی تھی، اسے لے کر گیا تھا۔ اس کا اعتراض اور اقامہ بے معنی اور غیر اہم ہے۔ میرے نزدیک رہی امی کی بات تو انہیں بابا دیکھ لیں گے۔ ان کی مہاسرائی اب تم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تم سب کی فکر چھوڑو، بس میری اور میرے دل کی فکر کرو، جیسے میں تمہاری فکر میں مبتلا ہوں۔ وہ جس لہجے میں بولا تھا، عزیز کا دل ریل گاڑی کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ وہ کچھ کہتے کہتے لب بھیج گئی۔ بات مکمل کرو، وہاں سے حکم ہو۔ آپ یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ چہرے پر چاہے کوس و قزح کے رنگ بکھرے تھے، مگر وہ شرمانے گھبرانے کے تکلف میں کم ہی پڑتی تھی۔ وہ کہو جو کہتے کہتے رکی ہو۔ وہ منتظر تھا۔ وہ ذرا ہچکچائی، مگر پھر اس کی توجہ پر خود کو بولنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ آپ بہت فلرٹی ہیں۔ اس کے جملے پر بہزاد کا کہکہا گونجا تھا، جو اس کی مسکراہٹ کی طرح دلکش تھا۔ آج تک مجھے کسی لڑکی سے فلرٹ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، یہ شوق بیوی سے فلرٹ کر کے پورا کر لیا۔ اس نے عزیز کو استحقاق سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مجھ سے مت کریں فلرٹ، پہلی بیوی ہے نا آپ کی۔ اس کا بے فکر انداز بتا رہا تھا۔ وہ بہزاد کی باتوں سے قدرے بہل گئی۔ وہ سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگا۔ وہ بہت سمجھدار ہے، اسے فلرٹ کر کے بہلانا مشکل ہے۔ عزیز نے گھور کر اسے دیکھا۔ سینڈوچ کھاؤ، مجھے دیکھنے کا شوق بعد میں پورا کر لینا۔ وہ سینڈوچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ وہ برہمی سے مستفسر ہوئی۔ نہیں، بس تھوڑی سی پاگل ہو تم، تبھی تو محبت کو فلرٹ کہہ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ عزیز کو اس کے ہاتھ سے سینڈوچ لینا پڑا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ وہ کچھ دیر اس کی بولتی نظروں سے دھیان ہٹانے کی کوشش میں دانتوں سے سینڈوچ کترتی رہی، پھر معنی خیز خاموشی کے دورانیے کی طوالت سے گھبرا کر سوال کرنا مناسب سمجھا۔ جہاں تم کہو۔ بہزاد کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اسی لگاوٹ سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تو کبھی پشاور سے باہر نہیں گئی، بلکہ یہاں بھی اسکول کالج کی شکل ہی دیکھی ہے۔ وہ صاحب کوئی سے بولی۔ پھر بھی کوئی تو جگہ ہوگی جہاں جانے کا شوق ہوگا۔ وہ اس سوال پر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بتاؤ بھی، اس نے اصرار کیا۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچیں، وہ جھجک کر بولی۔ تم بتاؤ، ہم وہیں جائیں گے جہاں تم کہو گی، اس نے یقین دلایا۔ عزیز نے ہاتھ میں موجود سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر مجھے کبھی جانے کا موقع ملے تو میں حج اور عمرے پر جاؤں گی۔ مجھے سرزمین حجاز دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ بہزاد اس کی خواہش پر دنگ رہ گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی سوچ تک
اس کی بھی رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے توقف کیا۔ مجھے پتا ہے آپ کو مایوسی ہوئی ہوگی، مگر مجھے کسی اور جگہ جانے کا شوق نہیں۔ بہزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ مایوسی نہیں ہوئی، حیرت ضرور ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں پتہ نہیں کون کون سی افسانوی مقامات دیکھنے کی خواہش کرتی ہیں۔ ایک تم ہو جسے سرزمین عرب دیکھنے کا شوق ہے، وہ اس کی خواہش سے متاثر ہوا تھا۔ آپ گئے ہیں کبھی وہاں؟ وہ اب تسلی سے بیٹھے تھے۔ بہزاد نے کافی کا مگ میز پر رکھ دیا۔ ہاں، عمرے کی ادائیگی کی ہے۔ عزیز نے اسے دھیان سے دیکھا۔ اس کا تعلق گلوکاری کے شعبے سے تھا، مگر وہ مذہب سے دور نہیں تھا۔ اسے اپنے اقدار کا پاس تھا۔ عزیز کو اس پر رشک آیا۔ آپ رائنا کے ساتھ گئے تھے؟ کچھ تھا اس کے لہجے میں، کوئی حسرت یا خواہش۔ نہیں، اس کے ساتھ دبئی، پیرس، لندن اور سوئٹزرلینڈ گھوما ہوں۔ وہ اس کی فرمائش کے مطابق اسے ٹرپ پر لے گیا تھا۔ آپ تو سب دیکھ چکے ہیں، مجھے وہیں لے جائیں جہاں میں جانا چاہتی ہوں، وہ لجاجت سے بولی۔ تم جہاں کہو گی وہاں لے جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے آفس بیگ سے ایک سفید لفافہ لے آیا۔ یہ لو۔ بہزاد نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ عزیز نے تھامتے ہوئے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ عزیز نے پوچھا۔ دیکھ لو۔ وہ اس کے چہرے کو بغور بنا پلک جھپکائے دیکھتا ہوا اس کے بے حد نزدیک برجمان ہوا تھا۔ وہ توجہ جو نوائے عزیز یاور خان کا نصیب تھی اسے حق کی صورت مل رہی تھی۔ اس نے لفافہ چاک کر کے اندر سے کاغذ برآمد کیے اور پھر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کا ویزا، پاسپورٹ اور عمرے کا ٹکٹ اس لفافے سے برآمد ہوئے تھے۔ اس کی نگاہوں میں بچوں جیسی حیرانی کا تاثر در آیا۔ ہماری نگاہ کے بعد مجھے پہلا خیال تمہارے ساتھ عمرے پر جانے کا آیا تھا، اور میں نے تمہاری ویزا پاسپورٹ کے لیے درخواست بھی دے دی تھی۔ عزیز کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ کیا یہ واقعی میرے لیے ہے؟ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ وہاں آپ کے ساتھ حاضری دوں؟ وہ افور شوق کی شدت لیے بھیگتی آواز میں مستفسر ہوئی۔ تم اتنی ہی خوش قسمت ہو، بلکہ وہاں ہی کیا، ہم تو جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ جائیں گے۔ اس بار اس نے بہزاد سے اختلاف کرنے کے بجائے دل میں انشاءاللہ کہا تھا۔ لڑکی کم از کم مسکرا ہی دو۔ بہزاد اس کے نم آلودہ پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ یکدم اس کے کندھے سے لگی تھی۔ بہزاد کے دل کی دھڑکن ایک بار گئی تھم گئی۔ زندگی شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ تمہارا جو تم اتنے خوبصورت سفر پر میرے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ بہزاد نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو چنے۔ کب جائیں گے ہم؟ اس کی ساری توجہ سمیٹ کر وہ انجان بنی مستفسر ہوئی تھی۔ کل۔ مختصر جواب اس میں پھرتیاں بھر گیا۔ کل؟ ابھی تو کوئی پیکنگ بھی نہیں کیا، آپ کتنے آرام سے بیٹھے ہیں، چلیں پیکنگ کرنے میں میری ہیلپ کریں۔ وہ اس کے پہلو سے اٹھنے لگی تھی۔ بہزاد نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد جہاں آپ کہیں گے وہاں جائیں گے، وہ اعتماد سے بولی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ آنے والا وقت بہت خوبصورت ہوگا۔ وہ عزیز کی خوشی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، جس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کبھی خوش آئند مبارک سفر کے خیال سے چمکنے لگتی، اور بہزاد آفریدی کے سارے احساسات اس کے احساسات سے بندھنے لگے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت وقت عزیز نے بہزاد آفریدی کی سنگت میں گزارا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دنیا کو پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ کھل کر سانس لیتے ہوئے، آزادی سے گھومتے پھرتے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل پر وہ سرشار تھی۔ بہزاد کا ہاتھ تھام کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ مسلسل روتی رہی۔ اس بار بہزاد نے اس گریہ زاری پر اسے چپ نہیں کرایا تھا۔ کیا کچھ نہ سوچا تھا اس نے، خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھ کر یہ دعا مانگوں گی، اس طرح رب کا شکر ادا کروں گی، مگر خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ جتنے دن وہ لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہے، عزیز نے اس سے کوئی طنزیہ بات نہیں کی۔ وہ اس سے نارمل انداز میں بات کرتی رہی۔ وہاں سے جاتے ہوئے ان لوگوں کے دل اداس تھے، واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جانا تو تھا۔ عزیز کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ بہزاد وہاں سے کسی اور ملک جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ضد تھی کہ واپس اپنے وطن جایا جائے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہوٹل کے کمرے میں آتے ہی بہزاد نے اس کو گلابی چہرہ اور شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری روح بالکل ہلکی پھلکی ہو کر آسمان کی سمت محو پرواز ہو گئی ہے۔ ذہن و دل پر کوئی بوجھ نہیں، بہت سکون ہے، لیکن یہاں سے جانے کا سوچ کر رونا آ رہا ہے۔ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں اپنے احساسات بیان کیے۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بہزاد کی طرف دیکھنے سے گریزا تھی، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ بہزاد نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ تمہیں کچھ بھی پوچھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے خود اپنے لہجے کی حلاوت حیران کن تھی۔ عزیز کی سماعتوں میں رس گھولتے لہجے نے اس کے اندر تک کی تلخی کو مٹھاس میں بدل دیا۔ آپ نے مجھے یہاں لانے کا کیوں سوچا؟ رائنا کے ساتھ تو آپ یہاں نہیں آئے تھے؟ بہزاد نے گہری سانس لی۔ یہ میری خوشی تھی، اسے دعا کہو، منت کہو، یا میری اولین خواہش کی تکمیل پر رب العزت کی شکر گزاری، مگر یہ خواہش اول روز سے دل کے نہا خانوں میں سر پٹکتی تھی۔ رائنا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں خود کو اس طرح مکمل محسوس نہیں کرتا تھا، مگر تمہارا خیال تھا جو باعث سکون تھا میرے لیے، تمہارا وجود جو میری تکمیل کرتا ہے۔ جس کے چہرے پر یک بار یہ اداسی نظر آنے لگی۔ میں جانتا ہوں یہ موضوع تمہیں تکلیف دیتا ہے، مگر یہی سچ ہے کہ تمہاری محبت میں نے اپنی ضد میں گنوائی۔ بابا سے اختلافات تھے تو بھی تم سے شادی کر لیتا، یاور خان کی نفرت بھی
وجہ تھی اور میں اپنی ماں کے حکم سے انحراف بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. کچھ بھی تھا، مجھے درمیان میں رائنا کو نہیں لانا چاہیے تھا، مگر اب یہ سب ہو چکا ہے، کچھ بھی بدل نہیں سکتا. میں تمہیں سمجھوتے کے لیے نہیں کہہ رہا، بس یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارا دل آمادہ ہو تو میری محبت کا جواب محبت سے دے دینا. وہ لفظ سیے بیٹھی رہی. بہزاد اسے سوچنے کا وقت دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی خاموشی کو غنیمت سمجھ کر کہتا گیا. اسے انتظار کرنا تھا عزیز کے لیے. دل کے آئینے پر جمی بدگمانی کی دھول کو صاف کرنا آسان لگنے لگا تھا، مگر سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت تو لگتا ہے. اچھا چھوڑو سب، یہ بتاؤ اتنا رو رو کر کون سی دعائیں مانگتی رہی ہو؟ اس نے بات بدل دی. دعائیں بتائی نہیں جاتی، وہ آہستگی سے بول کر سامان سفری بیگ میں رکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی. عزیز، تم نے کہا تھا عمرے کے بعد جہاں میں کہوں گا وہاں جائیں گے. اب جانے کا وقت آیا ہے تو تم پاکستان جانے کی ضد کر رہی ہو. جب میں تمہاری بات مان سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سامان سمیٹے ہوئے ذرا سی پلٹی. عمرے کے لیے بھی آپ ہی لائے ہیں، میری فرمائش سے پہلے. یہ آپ کی خواہش سے، لہٰذا احسان مت جتائیے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا. تو اب تو میری فرمائش کو اپنی خواہش بنا لو. عزیز کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل لیتے ہوئے وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے گویا ہوا تھا، وہ اسے دیکھتی چلی گئی. اس کی مسکراہٹ عزیز کو ہمیشہ ایسے باندھ دیتی تھی جیسے وہ کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑی ہو. وہ ساحر تھا یا پھر عزیز ہی دیوانی ہونے لگی؟ کچھ تو کہو. بہزاد نے اپنی جانب تکتی عزیز کو اپنی پسندیدہ خوشبو کے حصار میں قید کرتے ہوئے کہا. وہ اسے سننے کا متمنی تھا جبکہ عزیز مسپرائی سی کھڑی تھی. کیا کہوں؟ جو آپ کی مرضی ہو وہ کریں. وہ اب پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر ہم پاکستان جائیں گے. اس نے حیران ہو کر دیکھا. محبت میں ایک دوسرے کی مرضی کا احترام کیا جاتا ہے. جو تمہاری خواہش وہ میری مرضی. اب اس کے انداز میں شرارت تھی. عزیز نے اسے گھور کر دیکھا. آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ تنک کر بولی. بالکل، تمہیں تنگ کرنے کا پرمٹ ہے میرے پاس. وہ کھل کر مسکرایا، وہی دل پذیر مسکراہٹ جو ارادوں میں دراڑیں ڈال دے. ہم شمالی علاقہ جات گھومنے جائیں گے. وہ آخر ہار مان کر اس کی خواہش کو اپنی مرضی بنا گئی تھی. اس نے بہزاد کو خوشگوار حیرانیوں سے دو چار کر دیا. میں مانگی گئی دعائیں یقیناً قبول ہو گئی ہیں. وہ اس بار لبداتوں تلے دبائے رخ موڑ کر لیدر بیگ میں نہ جانے کون سی گمشدہ چیز ڈھونڈنے لگی تھی. بہزاد کے لیے اس کے رویے کی تبدیلی خوشگوار تھی. وہ سرشار سا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے اپنے دل میں بجھی اعتبار کی شمع کو روشن ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی. یہ شمع اس کے دل کو ہی نہیں، روح کو بھی منور کر گئی. وقت جیسا بھی ہو بہرحال گزر جاتا ہے. بہزاد آفریدی کے ساتھ اس نے زندگی کا حسین ترین دور دیکھا تھا. عمرے کے بعد وہ دونوں گھر نہیں گئے تھے بلکہ سیدھا اسلام آباد آئے تھے، اور اسلام آباد سے آگے کا سفر انہوں نے راستہ موٹر وے طے کیا تھا. ایک ایک پل عزیز کے لیے کسی طلسماتی کہانی جیسا تھا. وہ تو تھا ہی شہزادہ. عزیز کو اپنا آپ شہزادیوں جیسا لگنے لگا تھا. مری میں یہ ان کی پہلی رات تھی. وہ رات کے تیسرے پہر بھی جاگ رہی تھی. اپنے ہی خیالوں میں گم وہ کھڑکی سے لگی باہر گرتی برف دیکھ رہی تھی جبکہ بہزاد کہیں باہر گیا تھا. اس نے کتنا کہا تھا عزیز کو ساتھ چلنے کے لیے، لیکن اس نے اس موسم میں باہر جانے سے انکار کر دیا. کمرے میں بیٹھ کر کھڑکی سے برف باری دیکھنے میں کیا مزہ. وہ اس کے لیے دبے انداز سے تنگ آ گیا تھا. وہ موسم سے زیادہ سرد مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی. مجھے باہر نہیں جانا، یہاں تک آ گئی ہوں یہی بہت ہے. وہ کس بات پر جھنجھلا رہی تھی اسے خود بھی علم نہیں تھا، مگر بہزاد جانتا تھا. رائنا بیوی ہے میری. اب اگر وہ فون کرے گی تو مجھے اس سے بھی بات کرنی پڑے گی. تم بھی رائنا کی طرح ہی بیہیو کر رہی ہو. اس کے مزاج کے موسم کو سمجھنے لگا تھا، مگر عزیز کسی چنگاری کی طرح سلگ اٹھی. بہت فون پر مصروف ہونے کی تھی ہی نہیں. آپ نے مجھے جانے کا کہا تھا. آپ نے کہا کہ میں جا کر فریش ہو جاؤں. آپ نے اس کی کال دیکھتے ہی آواز اس کے گلے میں دب گئی تھی. آنسو آنکھوں میں امڑتے چلے آئے. او گاڈ، اتنی جیلسی. میں نے صرف اس سے کہا کہ تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم لنچ کے لیے باہر چلیں گے. تم نے میری بات کو غلط معنی اخذ کر لی. اگر ایسی ہی پرائیویسی ہوتی تو ہمیشہ ایسا کرتا ہے. اس سے پہلے تو میں نے کبھی تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا. وہ مزید رونقی ہو گئی. ہاں، میں ہی غلط ہوں. آپ نے تو کبھی غلطی نہیں کی، بلکہ اب بھی میں ہی غلط ہوں. غلط کہہ گئی. آپ نے مجھ سے شادی کر کے غلطی تو کی ہے نا. نہ چاہتے ہوئے ایک توق گلے میں ڈال لیا. اب ترس کھا کر مجھے میرا حق دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے آپ مجھے دل سے قبول نہیں کر سکے، اس لیے منظر سے ہٹا دیا. رائنا کے لیے محبت صاف آیا ہوتی ہے، مگر میرے لیے آپ نے کبھی رائنا کی نفی نہیں کی. اس نے آنسوؤں کا راستہ روک کر رندی ہوئی آواز میں شکایتوں کا دفتر کھولا. ایسا بہت دن بعد ہوا تھا. بہزاد نے اس محبت نشاز لڑکی کو تعصب سے دیکھا. تم، میں اور باہر گرتی برف میں کوئی فرق نہیں. تم حسین ترین ہو مگر بالکل برف کی طرح ہو. کسی جذبے، کسی احساس کا اثر نہیں ہوتا تم پر. میری محبت کی شدت تمہیں نہیں پگھلاتی. سنا تھا صادق جذبے پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں، لیکن تم تو شاید کوئی دیوی ہو جسے جذبوں کی صداقت کا یقین دلانے کے لیے دل لہو کرنا پڑتا ہے. بلکہ نہیں، شاید میں جان سے جاؤں تو تم میری محبت کا یقین کرو گی. وہ آج پھٹ پڑا تھا اور پھر وہ رکا نہیں. اس وقت
گیا وہ اب تک نہیں لوٹا تھا۔ روم سروس کو وہ یقیناً ہدایت دے گیا تھا، لہٰذا لنچ اور کھانا وقت پر کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، لیکن عزیز نے کھانا کھانے تو درکنار پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا۔ اس نے دل کی ساری کھولن اس پر ظاہر کر دی تھی اور اب اس کے ناراض ہونے پر بھی کڑ رہی تھی۔ رہیں باہر، کرتے رہیں موسم انجوائے، میں بھی بھوکی رہوں گی۔ آخر اس کے انتظار سے آج جسا کر وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ کمفرٹر اوڑھ کر اس نے خود کو مزید اس کا انتظار کرتے رہنے کی خوف سے آزاد کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر بے کیف و بالکل دل کو سکون میسر نہ تھا۔ بہزاد آفریدی ایسے لاپرواہی کیسے برت سکتے ہیں؟ اجنبی جگہ مجھے تنہا چھوڑ کر ایسے غافل ہو گئے جیسے مجھے ساتھ لائے ہی نہیں۔ میں اتنی غیر رحم اور بے وقت ہوں ان کے نزدیک۔ وہ ہمیشہ کی طرح بدگمان ہونے لگی۔ یک لفظ ذہن میں ایک خیال نے ڈنک مارا، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا میرے اللہ، کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا انہیں؟ دل اندیشے سے لرز گیا تھا، ایک کے بعد ایک۔ اب کئی اندیشے ذہن میں سرسرانے لگے تھے۔ اسے جتنی صورت زمانی یاد تھی سب پڑھ کر تصور میں اس پر پھونکنے لگی۔ مزید 10 منٹ گزرے تھے اور وہ بے چین ہو کر واپس اسی جگہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، کیا کروں میں؟ پریشانی ہی پریشانی تھی۔ تم تو شاید کوئی دیوی ہو جسے جذبوں کی صداقت کا یقین دلانے کے لیے دل لہو کرنا پڑے گا۔ بلکہ نہیں، شاید میں جان سے جاؤں تو تم میری محبت کا یقین کرو گی۔ اس کے الفاظ یاد آئے تو اپنے رویے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آخر اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا کال کرنے کا؟ آ رہا ہوں، 2 منٹ ویٹ کرو۔ اس کی سنے بغیر اپنی کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ حیران پریشان سے موبائل کو دیکھنے لگی اور 2 منٹ سے بھی پہلے وہ آ گیا۔ آپ یہیں تھے؟ وہ صدماتی کیفیت میں گر گئی تھی۔ آخر اتنا انتظار کیا تھا، پریشان رہی تھی مگر وہ پرسکون تھا۔ ہاں یہیں تھا، تو میں تنہا چھوڑ کر جا بھی کہاں سکتا ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ بہزاد، آپ کو اندازہ ہے میں کتنا پریشان تھی؟ تم پریشان نہیں، بدگمان تھی۔ اگر پریشان ہوتی تو اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد کال نہ کرتی۔ عزیز، اس طرح بدگمان رہ کر زندگی تو گزر جائے گی مگر محبت مر جائے گی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میرے رویے کی سزا تم مجھے دے چکی ہو؟ اب مزید تلخیاں ہماری خوشیوں کو نگل لیں گی۔ وہ دور گزر گیا۔ جب میں اپنے دل سے نظر چراتا تھا تم بھی خود کو نظر انداز کرنا چھوڑ دو۔ بہزاد کی باتیں درست تھیں۔ وہ لب کچلنے لگی۔ خود کو اذیت دینے کے بجائے میری باتوں پر غور کرو۔ اس نے چند لمحے عزیز کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو بھی وہ سر نہوڑے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نم بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے قریب آ گیا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ بہزاد نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے حکم دیا۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی۔ ناراض ہو کر تم اور بھی اچھی لگتی ہو، مگر تمہیں ناراض رکھ کر میں اپنا نقصان نہیں کر سکتا۔ اب شاباش، اٹھو اور کھانا لاؤ، کھانا کھاؤ۔ وہ اس کو شکوہ کرنا نگاہوں سے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے نہیں کھانا، اتنا ہی خیال ہوتا تو اس طرح میرا دل نہ جلاتے۔ دن بھر بھوکی رہی ہوں میں اور آپ یہیں تھے، میری پریشانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے شکایت کی۔ کھانا میں نے بھی نہیں کھایا اور تمہاری پریشانی سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا، تمہارے رویے سے دل برداشتہ تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر تم مجھے نہیں بلاؤ گی تو ساری رات کھلے آسمان تلے گزار دوں گا، چاہے موسم کی شدت سے اعصاب جواب دے جائیں۔ وہ اس کی شدت پسندی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ آپ ناراض ہیں کیا؟ معصومیت کی حد تھی۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر گویا ہوا۔ میں رائنا سے جیلس نہیں ہوں، بس مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ نے اسے کیوں پسند کیا؟ آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے؟ وہ صاف گوئی سے مدبر بولنے لگی۔ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ عزیز، چھوڑو ان باتوں کو۔ رائنا کو اپنی منمانی کرنے کی عادت ہے اور وقت کے ساتھ وہ بھی بدل جائے گی۔ تم میری اور اپنی بات کیا کرو۔ اس نے بحث نہیں کی۔ چلیں کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آپ کے ساتھ رہ کر رات گئے تک جاگنے اور دیر سے کھانا کھانے کی عادت ہو جائے گی مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر میز کی طرف لے آئی۔ بہزاد کو اس کا اتنا جلدی مان جانا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، آئندہ کوشش کروں گا کہ میری زوجہ محترمہ کو میری وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ دونوں ٹھنڈا کھانا بھی رغبت سے کھانے لگے۔ عزیز کے چہرے پر سکون رقم تھا، شاید انا ہار گئی تھی۔ دل نے اس کی محبت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ کل ہم سنو فال دیکھنے جائیں گے۔ کل ہوگی نا سنو فال؟ بہزاد، مجھے بچپن سے اسنو فال دیکھنے کا شوق ہے۔ بہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ضرور چلیں گے اگر مائی لو آپ کا موڈ چینج نہ ہوا۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ عزیز اس کے طرز تخاطب پر اسے گھور کر رہ گئی۔ تو پھر کہاں کہاں گھومنے چلیں کل؟ بہزاد نے آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ عزیز کی آنکھیں بھی بے خواب تھی۔ اب مجھے کیا پتا یہاں کون سی جگہ مشہور ہے؟ وہ پہلو تہی برت کر کھانے سے ہاتھ کھینچنے کے ساتھ خود بھی اٹھنے لگی۔ وہ بھی ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کہاں؟ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں استحقاق کے رنگ دیکھ کر اس سے نظریں چرانے لگی۔ ابھی تو بہت سی باتیں کرنی ہیں، ابھی نیند کو بھول جاؤ۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ مجھے نہیں کرنی باتیں ہوگی تو پھر لڑائی بھی ہوگی۔ آپ نے بہت دل دکھایا ہے میرا۔ وہ آسانی سے اسے پشیمان کر گئی۔
مانتا تو ہوں کہ دل دکھایا ہے، اور اب اس دل کے ہر دکھ کا مداوع بھی میں ہی کروں گا، وہ نرمی سے بولا۔ رائنا سے بھی یہی سب کہتے ہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ بالکل یہی سب کہتا ہوں، ظاہر ہے وہ بھی تو بیوی ہے میری۔ وہ روکھی ہوئی چہرے کا رخ پھر پھیر لیا۔ اب کیا ہمیشہ ہماری اس بات پر لڑائی ہوگی؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے مستفسر ہوا، مگر اس کا لہجہ پتھر کو پگھلا دینے والا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے اس کی طرف دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ ہمیشہ نہیں، جب میرا دل چاہے گا تب لڑائی ہوگی، اور آپ کبھی لڑائی کی شروعات نہیں کریں گے، نہ ہی مجھ سے ناراض ہو کر جائیں گے، اور نہ لڑائی کے بعد مجھ سے بولنا چھوڑیں گے۔ وہ انگلیوں پر شرائط گنوانے لگی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بس خاموش تمہیں سننا ہوگا؟ یہ ذرا مشکل کام ہے بہزاد۔ خانہ آفریدی کو تو اپنے والد بزرگوار کو باتیں بھی خاموشی سے سننے کی عادت نہیں۔ اس نے بہزاد کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے خفگی سے دیکھا۔ ماموں جان سے آپ کی ناراضی بھی تو میری وجہ سے رہتی ہے، اور ان سے بھی آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی اب ہمارے درمیان میں سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ سوچ کر بولی۔ اوہ، یعنی اب ہم کوئی ناراض، کوئی شکوہ شکایت نہیں؟ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر اسے نگاہوں کے حصار میں لیے مستفسر ہوا۔ میں نے کہا نا کہ میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں، لڑ جھگڑ سکتی ہوں، آپ کی مجھ سے ناراضی نہیں۔ نہ آپ مجھ سے شکوہ شکایت کریں گے، مگر مجھ پر روب بھی نہیں جمائیں گے۔ اس نے مزید اضافہ کر کے وہی بات دہرائی۔ تو لڑائی جھگڑے کا شبہ تمہارا ہے؟ مجھے بس تمہیں منانے، چاہنے، سراہنے اور محبت جتانے کی اجازت ہے۔ وہ اس کے سنجیدہ انداز دے کر اپنی ہی بات پر پچھتائی۔ میں نے تو یہ نہیں کہا، آپ کو ہمیشہ ہر بات میں اپنی مرضی مطلب نکالنا آتا ہے۔ اس نے گھبرانے کے بجائے برہمی دکھائی۔ اس کا سادگی پر بے ساختہ انداز بہزاد کے لبوں کی تراش اور مسکراہٹ بکھیر گیا۔ مطلب کی بات تو میں نے کبھی کی ہی نہیں، ورنہ تمہاری طرف تو میرے بہت سے مطلب نکلتے ہیں۔ وہ ہنوز مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بہزاد آفریدی، آپ نا اپنی رائنا سے یہ فلرٹ کیا کریں۔ اس نے سیکنڈز میں اعتماد کی سرکتی چادر کو تھام کر دو بدو جواب دیا۔ تمہیں میری یہ محبت فلرٹ لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، بیوی سے کون فلرٹ کرتا ہے؟ اور اگر مجھے فلرٹ کرنے کی عادت ہوتی تو انڈسٹری میں میری ان گنت گرل فرینڈز ہوتی۔ میں نے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی، ایک واحد دوست رائنا تھی۔ ہاں، صرف رائنا تھی، اور وہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر کوئی اور بھی ہوتی تو وہ بھی اس مقام پر ہوتی، بلکہ آگے بھی ایسا ممکن ہے۔ وہ مزید کچھ بولتا ہے اس سے پہلے وہ اس کی بات قطع کر کے بلا توقف بولتی چلی گئی۔ عزیز، اب تو میرے جذبوں کی توہین کر رہی ہو۔ ایک طرف میں تمہیں ہر طرح سے اپنے خلوص اور بیریا محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ یار جو کچھ ہو چکا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا، مگر آگے بڑھا جا سکتا ہے، زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ عزیز اس کے ایک قدم بھڑکنے اور آخر تک نرم پڑنے پر بھی بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ کوشش کر رہی ہوں آگے بڑھنے کی، مگر میرے دل میں اتارا آپ کی بے اعتنائی اور بے وفائی کا خنجر اب بھی اسی جگہ پیوست ہے۔ دل سے لہو رستا ہے، یہ سوچ کر لہو میں الاؤ دہکنے لگتا ہے کہ میری طرح کوئی اور بھی آپ پر مکمل حق رکھتا ہے۔ اور رقابت کی اس آگ میں جلنے لگی تھی جو محبوب پر کسی غیر کے ایک نگاہ ڈال کر بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ تو معاملہ برابر کی دعوے داری کا تھا۔ عزیز یار، تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ابھی آپ سے محبت کوئی بات نہیں کرنی، ابھی آپ سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی جب تک میرا موڈ ٹھیک نہ ہو۔ آپ بھی مجھ سے مخاطب مت کیجیے گا۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں گویا ہوئی فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی۔ بہزاد نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے دیکھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھیگے چہرے کے ساتھ واش روم سے برآمد ہوئی تھی۔ بہزاد کی شکوہ کناں نگاہوں کے خاک سر کر دینے والی تپش کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ انجان بننے کی کوشش کرتی دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھنے لگی۔ وہ لب بھیجے خود بھی وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چلا گیا۔ اس کے دل سے اپنی ہی بے اعتنائی کا ملال نہیں نکلا، لیکن بے وفائی کا یہ نیا الزام مزید بے چین کر گیا تھا۔ وہ باہر آیا تو وہ جائے نماز بچھائے اس کی منتظر تھی۔ بہزاد نے کچھ آگے جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ عزیز کو اس کے ساتھ نماز پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ یہ موقع عمرے کے دوران بارہا ملا، اور آج پھر وہ خود کو جنت کی وادیوں میں محسوس کر رہی تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے تک وہ اپنے رویے کی تلخی کو بھول کر اس کے ساتھ پر رب کی شکر گزار ہو گئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اپنے اور اس کی عمر بھر کے ساتھ اور خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ باہر برف باری رک چکی تھی لیکن صبح کے اجالے اب بھی دھند کی لپیٹ میں تھے۔ بہزاد سے پہلے عزیز نے جائے نماز سمیٹ کر دوپٹہ کھولتے ہوئے بیڈ کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ رات بھر کی رت جگہ کے بعد اسے اب نیند آنے لگی تھی۔ بہزاد کچھ دیر قرآن کی تلاوت کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ جو اس کی آواز کی دلکشی کو قرات کی صورت سماعتوں میں اتار دی، آنکھوں میں نیند کا گلابی خمار لیے اس کی سمت تک آ رہی تھی، فوراً آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کی بچکانہ حرکت پر زیر لب مسکراتا اسی کی سمت چلا گیا۔ اس کی لرزتی پلکیں بہزاد نے دلچسپی سے دیکھی۔ اس کی نرم گلابی چہرے کی ملامت
اور دلکشی میں قلبی سکون کی آمیزش اسے کچھ اور حسین بنا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سونے سے پہلے ناراضی ختم کر لینی چاہیے، تمہاری ناراضی مجھے کتنا ہرٹ کرتی ہے شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ سوچو ذرا، اگر تمہاری بے اتنائی میری جان لے لے تو کیا تم زندہ رہ سکو گی؟ بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تھا اور اس کا دل لرز گیا۔ اللہ نہ کرے، دل نے تڑپ کر خاموشی سے تردید کی، مگر وہ نوائے عزیز تھی، اتنی ہی ضد کا مظاہرہ کر رہی تھی جس قدر بہزاد نے اپنی ضد میں اس کا نقصان کیا تھا۔ ایک بٹا ہوا شخص اس کے حصے میں آیا تھا، وہ کیوں کر اپنا خسارہ نظر انداز کرتی؟ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، جاگنے کے بعد اس بارے میں سوچوں گی، اس نے سنگ دلی کی حد کر دی تھی۔ بہزاد نے لب بھینچ کر اس کی بند پلکوں کو دیکھا۔ بہت خوب، بہت خوبصورت لوگ بہت بے رحم ہوتے ہیں، سنا تھا مگر تجربہ اب ہوا۔ بہزاد نے اس پیرائے میں تعریف کی تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر اسے گھورنے پر مجبور ہو گئی۔ محترم، مجھے اس بات کا تجربہ آپ نہیں کرایا ہے، آپ پلیز مجھے الزام دینا بند کریں اور سونے دیں۔ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگتی چٹک کر بولی۔ تکیے سے پشت ٹکا کر نیم دراز ہوتے ہوئے بہزاد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری مجال کہ میں اپنی سوچا محترمہ کو الزام دوں؟ بس ایک ذرا رعایت کی درخواست ہے کہ یہ ناراضی اب سہان روح بنتی جا رہی ہے۔ وہ اب توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عزیز نے پلکیں موند لی مگر دبا دبا تبسم اس کے لبوں کی تلاش میں آ ٹھہرا۔ کسی چاہے جانا اچھا نہیں لگتا؟ وہ بھی بہزاد کی اس توجہ پر پھول کی مانند کھل اٹھتی تھی۔ دل چاہتا تھا بارہا روٹھے اور وہ اسی طرح اپنی محبت کا یقین دلا کر ہزار جتن کر کے منائے۔ یہ کھیل کتنا دلکش، کتنا فرحت بخش تھا؟ کوئی نوائے عزیز سے پوچھا۔ اس کے جلتے بلتے دل پر بہزاد کی محبت کی پھوار گرتی تو نارسائی اور رقابت کی آگ بجھنے لگتی تھی۔ ہر زخم کا مرہم اس کے شہد آ کہیں لہ جاتا۔ وہ محبت کے سنگ محو پرواز تھی۔ وہ خود کو آسمان کی بلندیوں پر کسی جنت میں محسوس کر رہی تھی۔ من چاہے شخص کی محبت کا مل جانا کسی جنت کے مل جانے سے کم نہیں ہوتا، اور وہ شخص کوئی غیر نہیں اس کا شوہر تھا۔ بہزاد کے مضبوط ہاتھ پر نرم و نازک مخروطی انگلیوں کی گرفت سخت ہوئی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ناراض کوئی نہیں تھی۔ محبوب کو ناز برداریاں کرانے کی عادت ہو جاتی ہے، بہزاد یہ بات سمجھنے لگا تھا۔